نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے معاشرے میں جب کوئی مرگ ہوتی ہے، جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، جب کوئی قریبی عزیز رشتہ دار فوت ہوتا ہے تو اس وقت اللہ معاف کرے کہ بہت زیادہ بے صبری، خاص کر کے والد اور والدہ اور بھائی اور بہنیں، پورا گھرانہ اتنا بے صبری کرتا ہے کہ وہ گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے گناہ صرف ان کو نہیں ہوتا، ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہوتا ہے اور میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ جس وقت بیٹا فوت ہوا، بیٹی فوت ہوئی، بھائی فوت ہوا، بہن فوت ہوئی، ماموں فوت ہوا، چچا فوت ہوا، غرض کہ کوئی بھی ہمارا قریبی رشتہ دار فوت ہوا، اس وقت ہم صبر کریں گے تو حضور نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی چوٹ لگتی ہے اس وقت بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رونے میں لو جی، عورتیں کہتی ہیں دوسری عورت کو ساتھ ملا کے، وہ ملا کے گلے لگتی ہیں، کہتے ہیں لو جی آپ تو رو لیا بیٹے کو، آپ کچھ غم ٹھنڈا ہو گیا۔ نہ، حضور فرماتے ہیں جب صبر بندہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک عورت کو 1 سال ہو گیا قبر پہ، بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہے، سرکار نے دیکھا، سرکار ماں تمہارے رونے سے واپس تو نہیں آئے گا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ جب بندہ مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، جس نے ہمیں جان دی ہے، مال دی ہے، سانسیں دی ہیں، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کہ جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ مالک کی طرف سے ہے، وہ فرماتا ہے یہد قلبہ، پھر میں دل کو سکون عطا کروں گا۔ جی، تو اس لیے ایسے موقع پر ہمیں صبر کا حکم ہے۔ اب دوسرے گناہگار کیسے ہوتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ نوح کرنے والی عورت، اس کو پیٹنے والی عورت اور سننے والے سارے گناہگار ہوتے ہیں۔ جی، وہ نوح کر رہی ہے، ایک غلط کام کر رہی ہے، پیٹ رہی ہے، دوسرے سن رہے ہیں، وہ بھی اس کو منع نہیں کر رہے کہ ایسا نہ کرو، صبر کرو، صبر سے کام لو۔ اللہ کریم دیکھیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ہے غم کے آنکھ سے آنسو، دل کا غمگین ہونا۔ آنکھ اشک بار ہے، دل غمگین ہے، کیا ہے جی بیٹا فوت ہو گیا، فرمایا اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے جو صاحبزادے ہیں، طاہر، قاسم، عبداللہ، ان سب میں سے جو بڑے تھے ابراہیم تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور مسجد نبوی شریف میں تھے، بتایا گیا، حضور نے ان کو اٹھایا، آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہے، مطلب رونے سے جب فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ یہ غم کے آنسو ہیں جو ابراہیم کی جدائی میں بہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ایک جدائی کا درد ہے، اس وجہ سے فرمایا اس پہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ لیکن عذاب کس پہ ہے؟ زبان کی طرف اشارہ کیا، زبان سے جو ہم کہتے ہیں ہائے میرے ستارے، ہائے میرے سہارے، ہائے میرے چاند، ہائے میرے سورج، تو چلا گیا اب میرا کیا بنے گا، یہ غلط ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الججوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، فرمایا جس نے گربان پھاڑ دیے، اور منہ نوچا اور زمانہ جاہلیت کی طرح آوازیں لگا کے جو ہے اس نے جو ہے وہ ماتم کیا، فرمایا فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، بزرگ بھی کہتے ہیں چلو یار عورتوں کو غم ٹھنڈا کرنے دو، بیٹا فوت ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک عورت یوں ماتم کر رہی تھی، آپ نے اس کو درہ مارا، اس کا دوپٹہ اتر گیا، تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے عورت ذات کی توہین کی ہے۔ فرمایا اس نے اسلام کی توہین کی ہے، اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ تم نوح کرو، پیٹو۔ جی، اس لیے ایک روایت میں یوں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلی، میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کی رونے کی وجہ سے۔ اس کا بعد محدثین نے یہ مطلب بیان کیا کہ جب وہ وصیت کر جاتا ہے میں مر جاؤں تو اتنا پیٹنا ہے، رونا ہے، تو پھر مطلب اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ روتی ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بعض نے بیان کیا کہ جب یہ روتے ہیں تو پھر میت بھی قبر میں روتی ہے، اس وجہ سے بڑی جو ہے نا وہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تعلیل کریں،
قرآن پڑھ کر اس کا تحفہ بھیجیں، استغفار پڑھ کے اس کا تحفہ بھیجیں۔ روزانہ نماز کے بعد آپ نفل پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، 12 دفعہ آپ کل شریف پڑھیں نماز کے بعد، 3 قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں تو روایت کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ کے رونے سے بخشش نہیں ہوگی، اب جانے والا چلا گیا ہے، آپ کی صبر سے بخشش ہوگی۔ جب آپ صبر کریں گے تو حضور نے فرمایا کہ جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے بندہ صبر کرتا ہے تو پھر جنت کے سوا اس کا اللہ تعالیٰ کی بقا میں اور صلہ کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اجر جو ہے، ثواب جو ہے وہ صبر میں ہے۔ اللہ کریم جو ہے جن کا بھی عزیز وقار بھی رخصت ہو صبر کرے۔ ہمارے ایک نوجوان جو ہے وہ قریبی عزیز ابھی تھوڑا عرصہ پہلے بھائی عثمان ضلع ٹک میں فوت ہوئے، تو وہاں بہت زیادہ اس قسم کی بے صبری کا مظاہرہ ہوا اور اکثر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، رب کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔